بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ جو ویلاگ ہے اس میں ہم ایک وائرل معاملہ ہے اس پر سبھی بات کر رہے ہیں۔ مجھے آپ میں سے بعض لوگوں نے کمنٹ کر کے، بعض لوگوں نے ای میل کر کے، کچھ دوستوں نے رابطہ کر کے کہا کہ اس ایشو پر بات کی جانی چاہیے۔ میری کوشش یہ تھی کہ میں اس موضوع پر زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر لوں اور پھر اس موضوع پر بات کی جائے، کیونکہ موضوع حساس ہے، معاملہ بچیوں کا ہے، معاملہ ہمارے فیملی سسٹم کا ہے، ان تمام چیزوں کا ہے، اس لیے اس پر بہت احتیاط سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لاہور گرامر اسکول کی بچیوں کو ہراساں کرنے کا معاملہ ہے اور یہ بچیاں اب سامنے آئی ہیں، اس ویڈیو میں ہم اس معاملے پر بات کریں گے۔ میں نے کچھ معلومات جمع کی ہیں اور کچھ لوگوں سے بات کی ہے، کچھ لوگوں نے بات کرنے سے انکار کیا ہے۔ اس تمام چیز پر پھر ہمارے اپنے جو رویے ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ کچھ برسوں سے ہو رہا تھا۔ ایل جی ایس میں ان افراد کی جانب سے ان بچیوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ کچھ برسوں سے جاری تھا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارا سسٹم ہے، ہمارا فیملی سسٹم ہے، ہم معاشرے کے کسی بھی انکم گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ کلاس سسٹم، اس میں ہم کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتے ہوں، اپر کلاس ہو، مڈل کلاس ہو، لوور مڈل کلاس ہو، لوور کلاس ہو، جو ہماری تفریق ہے ایک، ان میں کسی بھی درجے سے تعلق ہو، انکم کے حساب سے کسی بھی درجے سے تعلق ہو، ہماری اوورآل جو ٹریننگ ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایسے موضوعات پر بات کرنے سے ایک گریز کرتے ہیں۔ دوسرا، اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے تو ہم اسے دبانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کی خواتین کے ان معاملات کو، بچیوں کے ان معاملات کو ہم دبانا چاہتے ہیں، ہم ان پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کوئی انسیڈنٹ ہو بھی جائے ناخوشگوار تو ہم یہ کہتے ہیں چھوڑ دو، چپ ہو جاؤ، جانا چھوڑ دو، بات مت کرو، دوبارہ وہاں مت جانا، دور رہنا۔ یہ ہمارا اوورآل بیہیویئر ہوتا ہے۔ اس کیس میں بھی جو بچیاں ہیں، کیونکہ ہمارے ہی سسٹم کا حصہ ہیں، تو ان بچیوں نے شروع میں خود کو محدود رکھا، انہوں نے اس پر بات نہیں کی۔ جیسے اس میں جو کردار ہیں، سر اعتزاز کی بات ہو رہی ہے، سر عمر کی بات ہو رہی ہے، سر وڑائچ کی بات ہو رہی ہے، عمیر رانا صاحب جو ہیں، ایک بڑا نام ہے اداکاری کی بھی فیلڈ کا، مختلف انسٹیٹیوشنز میں پڑھاتے بھی ہیں، ان کا بھی نام اس میں آ رہا ہے۔ اور میں نے ان میں سے متعدد لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ صرف مجھ سے نہیں، کسی بھی میڈیا کے ونگ سے بات کرنے کو یہ لوگ تیار نہیں ہیں، یہ پیچھے ہیں، اس پر خاموش ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر یہ چیزیں وائرل ہونا شروع ہوئیں اور یہ معاملہ نوٹس میں آیا۔ اسکول نے یہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ اسکول کے سلسلے میں ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکول کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ رپورٹ کر رہی تھیں، ان میں سے کئی بچیوں نے رپورٹ کیا، اسکول کی ایڈمن کی خواتین کو بتایا، ان کی جانب سے کوئی توجہ بھی نہیں دی گئی، ان بچیوں کو چپ کرا دیا گیا۔ بعض واقعات میں تو ان بچیوں کو کہا گیا کہ اپنا حلیہ دیکھو، اپنا لباس دیکھو۔ یہ کسی بھی طور پر قابل برداشت رویہ اسکول کی جانب سے نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسے درندے کے بارے میں جو اسکول کی بچیوں کے درمیان ہو، ان کو لے کر جا رہا ہو تقریری مقابلوں کے لیے، شہر سے باہر، ملک سے باہر، اور والدین نے جو ہے وہ اپنی اولاد سونپی ہوئی ہو، ایک ایسے ادارے کی طرف سے یہ رویہ، اس کی ایڈمن کی طرف سے، خواتین کی طرف سے یہ رویہ بچیوں کے لیے، یہ کسی بھی صورت قابل اعتبار، قابل اعتماد، قابل برداشت رویہ نہیں ہے۔ اٹھا کر پھینک دینا چاہیے ایسے لوگوں کو، ایسی خواتین کو۔ خاص طور پر پہلی جو سزا ہے اس سلسلے میں، وہ چونکہ اب یہ رپورٹ ہونا شروع ہے، ان خواتین کو ملنی چاہیے جنہوں نے یہ کیا ہے، جن کا نام سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے نگلیکٹ کیا، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ یہ بڑا کرائم ہے، بہت بڑا کرائم ہے۔ یہ جو افراد ہیں ان کا تو اب نام سامنے آ گیا، اس پر انویسٹیگیشن ایک سے زائد فورمز پر ہو رہی ہے، اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن دیکھیے، یہ لوگ خاموش ہو گئے ہیں، ان کے اب جو میسیجز ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے، ان کی تصاویر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کس طرح سے یہ ان بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے آگے بڑھتے تھے، یہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس میں مجھے بات کرنی ہے ہمارے اپنے رویے پر۔ ہمارا اپنا رویہ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں، خبر آتی ہے کہ کسی مولوی نے کسی مدرسے میں کسی بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، کسی بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا یا کوشش کی، تو اس کے بعد کے ایونٹس دیکھیے آپ، اس کی تصویر آتی ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہوتی ہے، وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے، مار مار کے اس کا
حلیہ خراب کر دیا جاتا ہے اور اس حلیے میں وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور پھر ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ مدرسوں میں یہی ہوتا ہے، یہ مولوی ہوتے ایسے ہی ہیں، یہ جو رائٹسٹ ہوتے ہیں یا ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ایک پورا مافیا کی طرح ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور ان کو دوبارہ ویسے ہی ان کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلا جاتا ہے، ان کے پیچھے اور یہ لوگ پڑ جاتے ہیں. یہ ایک خاص طبقہ، ایک خاص سوچ ہے. اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس میں یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ طاقتور گروپ آف سکول ہے. یہ ملک کے جو اگر آپ ٹاپ 3 ٹاپ 5 لیں گے ادارے، تعلیمی ادارے، تو یہ ان میں شامل ہے. یہ پیسے والا ادارہ ہے. یہ آپ کو خبر دبتی ہوئی نظر آئے گی. ان کے اسٹوڈنٹس میں، ان کے ٹیچرز میں، ان کے تعلقات کے لوگوں میں بہت طاقتور لوگ ہیں. یہ خبر آپ کو جو ہے وہ دبتی ہوئی نظر آئے گی. یہ جو ٹریٹمنٹ ہے مجھے اس پر بہت شدید اعتراض ہے. یہ جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر، بڑے بڑے نام، یہ بھی آپ کو اس پر بہت کم بات کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے بات کی، اپریشیٹ کیا جانا چاہیے ان لوگوں کو، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ دبانے کی باقاعدہ کوشش ہوتی ہے. یہ پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے، میڈیا کے سامنے پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس معاملے کو دبایا جاتا ہے. یہ بہت غلط رویہ ہے. اب اس معاملے میں جو میں نے آپ سے کہا تھا پولیس کے رویے پر مجھے بات کرنی ہے. پولیس نے کیا کیا ہے کہ اس کیس میں پولیس نے ایک انویسٹیگیشن کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، اور اس انویسٹیگیشن ٹیم کو سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید صاحب نے سونپ دیا اس کی سربراہی ایس ایس پی آپریشنز فیصل شہزاد صاحب کو. اب آپ دیکھیے کہ پولیس کے پارٹ پر یہ کتنی بڑی غلطی ہے. ایک تو ویسے ہی ہمارا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملات کو ہم دبا دیں. پھر ان بچیوں سے، جو چھوٹی بچیاں تھیں، اور اب بھی اگر کچھ برسوں کی بات کر رہے ہیں ہم، تو ان خواتین سے، ان ینگ بچیوں سے پولیس والا جا کے پوچھے گا ایک اپنے ٹپیکل انداز میں کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کس طرح سے ہراس کیا تھا، کون سے میسیجز کیے تھے، کون سی تصاویر بھیجی تھیں، آپ نے کیا کیا تھا، کتنی بار بھیجا تھا. یہ کیا فیئر انویسٹیگیشن ہو سکتی اس طرح سے؟ لاہور پولیس میں ایک بہت بڑی تعداد میں خواتین آفیسرز موجود ہیں، ایس ایس پی کے لیول تک موجود ہیں، بڑی بہترین آفیسرز موجود ہیں جن کی ہم سوشل میڈیا پر تصاویر دیکھتے ہیں، ان کے کارنامے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے اور کتنے بڑے کام کر رہی ہیں، مردوں کی ایک بڑی ٹیم کو لیڈ کر رہی ہیں. تو ذوالفقار حمید صاحب کو چاہیے تھا کہ انویسٹیگیشن ایسی کسی خاتون کو سونپتے. ویمن پولیس اسٹیشنز ہیں ہمارے یہاں، لیکن اسے سونپ دیا گیا ایک مرد کو جو باقاعدہ انویسٹیگیشن کو کچرے کے ڈبے میں ڈالنے کی مترادف ہے. پھر اس پر شینی مزاری صاحبہ نے یہ بتا دیا کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے تحقیقات کا. وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ایک ہیلپ لائن موجود ہے. میں نے اس ہیلپ لائن پر 7 عدد کالز کی ہیں آج. ہر کال میں، یا ہم کسی بینک میں کال کرتے ہیں نا اپنی کسٹمر سروس پہ، کسی موبائل فون کمپنی کی ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں، تو وہاں ہوتا ہے کہ آپ نے جو نمبر ڈائل کیا ہے وہاں پر جو ریپرزینٹیو ہیں وہ سارے بزی ہیں کیونکہ ٹریفک بہت ہے، بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں. لیکن یہاں پر وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن پر آئی وی آر کالز 7 کالز میں مجھے سنائی دے رہی ہے. تمام نمائندے مصروف ہیں. یہ تو وار فوٹنگز پہ کرنے والا کام ہے. یہاں جو لوگ کال کرتے ہیں وہ اپنے کسی چھوٹے سے کریڈٹ کارڈ کے مسئلے کے لیے، اپنی لائن کے مسئلے کے لیے، اپنے ٹیلی فون کے پیکج کے لیے فون نہیں کر رہے. ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ وزارت انسانی حقوق ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ ظلم میں مدد چاہتے ہیں. اگر کسی ظلم میں مدد چاہنے والے کو بھی 7 بار کال کرنے پر میری طرح یہ میسج مل رہا ہو کہ تمام نمائندے مصروف ہیں، وہ اس سسٹم پہ کیا بھیجے گا؟ وہ اس سسٹم پہ اپنی 5 انگلیاں سیدھی کرے گا، اپنی ہتھیلی دکھائے گا، اور جو بھیج دینا چاہیے وہ بھیج دے گا. پھر یہ جو طریقہ ہے کہ ہیلپ لائنز موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، رابطہ کر لیجئے. مان لیا کہ ضابطۂ فوجداری کے تحت غالباً آرٹیکل 509 ہے اور کچھ اور قوانین ہیں جن کے تحت ان کی سزائیں ہیں، 3 سال 5 سال ان کی سزائیں ہیں، جرمانہ ہے، دونوں ہیں. اور اگر صرف میسج بھیجنا ہی ثابت ہو جائے تو بھی اس کی سزائیں موجود ہیں قانون میں. لیکن اس میں یہ بھی مان لیا جائے کہ سلسلہ یہ ہے کہ جب تک جو وکٹم ہے اس کی جانب سے رابطہ نہیں کیا جائے گا متعلقہ ادارے سے، پولیس سے، تو پھر کارروائی آگے نہیں بڑھے گی. لیکن سسٹم کو ایسا ہونا چاہیے کہ والدین کو، بچیوں کو یہ اعتماد ہو کہ کارروائی ہوگی، اور یہ سلسلہ اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے. ہمارے ہاں جب بچیوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے، بچوں کو بھی، تو والدین کو اسکولز کی جانب سے میری تجویز یہ ہوگی کہ ایک اتھارٹی ہو اس سلسلے میں، ایک ایکسکلوسیو اتھارٹی ہونی چاہیے جو اس معاملات کو ڈیل کرے. پولیس کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے. پولیس پر ویسے بھی ہمارے یہاں کسی عام آدمی کو اعتماد نہیں ہوتا، لوگ تھانے جانے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. تو ایک ایکسکلوسیو اتھارٹی اس مقصد کے لیے، وہ اس مقصد میں کام کرے. اور
اسکول آتے ہی کسی بھی جگہ بچوں کو جب بھیجا جاتا ہے تو ان کو یہ کانفیڈنس دیا جائے کہ آپ رابطہ کیجئے گا، ڈریے گا مت، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، یہاں یہ لمٹس ہیں، یہ ہو تو رابطہ کیجئے۔ والدین کو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بتانا چاہیے کہ اس کو رپورٹ کرنا ہے، آپ کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ میں نے کم از کم اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ اس پر آپ کو کیا کرنا ہے، تو آپ کو یہ اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور یہ اعتماد دینا ہوگا۔ بچے ہمارے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ کہیں کہ میں اس معاملے پر بات نہیں کر سکتی، انہیں یہ اعتماد ہمیں دینا ہوگا۔ پھر یہ جو تفریق ہے، یہ تفریق کہ ہم لبرل کے لیے الگ رکھیں، مولوی کے لیے الگ رکھیں، اس تفریق کو ختم کرنا ہوگا۔ ان درندوں کا منہ ہمیں نوچنا ہوگا، انہیں ٹیسٹ کیس بنانا ہوگا، تاکہ، اور یہ انصاف کے تقاضوں کے تحت ممکن ہے کہ ان میں سے بعض الزامات جو ہیں وہ غلط فہمی کا نتیجہ ہوں، غلطی کا نتیجہ ہوں، غلط الزام لگ گیا ہو کسی پر الزام ایسا لگ گیا ہو کہ نہیں لگنا چاہیے تھا، لیکن ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے ان لوگوں کو، ان میں سے جو لوگ ہیں، اور کچھ کے تو ثبوت موجود ہیں سوشل میڈیا پر، انہیں نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ میں یہاں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہوں، میڈیا ہاؤسز میں ہم نے یہ رویہ دیکھا ہے سیٹھوں کی جانب سے اور افسران کی جانب سے کہ خواتین کو وہاں پر بھی ہیراس کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ کام کرنے والے بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، بتایا ہے کہ چینل مالکان کی جانب سے بھی، بڑے افسران کی جانب سے بھی خواتین کو نہ صرف یہ کہ ہیراس کیا جاتا ہے بلکہ اپنی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے انہیں باقاعدہ مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اچھی ورکنگ کنڈیشنز چاہتی ہیں، انکریمنٹ چاہتی ہیں، کچھ اور چیزیں، فیورز چاہتی ہیں، تو انہیں کیا کیا چیزیں کرنی ہوں گی، اور اس کے لیے باقاعدہ اپنے عہدوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو ہمیں خود روکنا ہوگا اور ہمیں آگے بڑھ کر ان لوگوں کا منہ نوچنا ہوگا، ورنہ یہ سلسلہ ایسے رکنے والا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو یہ کانفیڈنس دینا ہوگا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس چیز کو فوری رپورٹ کریں، یہ بڑا سیریس میٹر ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔